آصف علی زرداری قاری سابق صدر پاکستان، ایک سندھی بلوچ سیاستدان اور ذوالفقار علی بھٹو کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے والے حاکم اعلیٰ زرداری کے بیٹے ہیں۔ حاکم اعلیٰ زرداری بعد میں نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ آصف علی زرداری 1955 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا سندھ میں زمینداری کے ساتھ ساتھ ان کا کراچی میں بھی کاروبار تھا۔ آصف علی زرداری کی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول کراچی میں ہوئی، جس کے بعد انہوں نے دادو میں کیڈٹ کالج پٹاور سے 1974 میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ بعد میں وہ لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ بزنس ادارے میں داخلہ لے چکے تھے۔ ابتدائی عمری سے ہی یاروں کے یار تھے۔ آصف علی زرداری کا 1980 کے وسط تک دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائی، جو بعد میں واپس لے لیے۔ اسی زمانے میں آصف علی زرداری کا ایک وزیر کوڑل شاہ کے مشورے سے کنسٹرکشن کے کاروبار میں ہاتھ ڈالا، اس شعبے میں متحرک رہے۔ 1987 آصف علی زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال تھا۔ ان کی والدہ اور نصرت بھٹو نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ رشتہ طے کیا۔ دسمبر 1987 کو ہونے والی یہ شادی کراچی کی یادگار تقریب میں شمار ہوتی ہے، جس کا استقبالیہ امیر ترین علاقے کلفٹن کے ساتھ ساتھ غریب ترین علاقے لیاری ککری گراؤنڈ میں منعقد ہوا، اور عمرہ کے شانہ بشانہ ہزاروں عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اندوناک پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں پرستاروں کے لیے یہ پہلی بہت بڑی خوشی تھی۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو آصف علی زرداری بھی وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ 1990 میں بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی بنے۔ نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی کابینہ میں وزیر بنے۔ پھر بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکن قومی اسمبلی اور وزیر ماحولیات اور سرمایہ کاری رہے۔ وہ 1997 سے 1999 تک سینٹ کے رکن رہے۔ آصف علی زرداری پر بے نظیر بھٹو حکومت ختم ہونے کے بعد کی الزامات میں مقدمات درج کیے گئے اور آصف علی زرداری مختلف جیلوں میں کئی سال قید میں گزارے۔ جب پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے مابین امریکہ، برطانیہ اور اس دوستوں کی کوشش سے مصالحت کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے اور آصف علی زرداری کے خلاف کوئی ایک مقدمہ یا ثابت نہ ہو سکا یا واپس لے لیا گیا۔ حکومت مزید پیروی سے دستبردار ہو گئی۔ 2007 میں متعارف کرائے گئے متنازع قومی مصالحتی آرڈیننس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ اس میں دو رائے نہیں، آصف علی زرداری کے طرز سیاست نے 2008 کے انتخابات سے مذکورہ تبدیلی تک ملکی سیاسی نظام پر اپنے گہرے اثرات مرتب رکھے ہیں، اور حالیہ تبدیلی میں ان کا کردار سب پہ بھاری ہے۔ آصف علی زرداری کے طرز سیاست اور موجودہ سیاسی منظرنامے میں ان کے اثرات کے بیان کے لیے ہمیں تھوڑا گزشتہ ادوار میں جانا ہوگا۔ بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی 1987 میں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو 2 بار ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئی ہیں، 1988 کے عام انتخابات میں، اور پھر ان کی حکومت 1990 میں ختم ہوئی۔ دوسری بار 1993 کے انتخابات میں یہ مسنت اقتدار پر فائز ہوئیں، مگر حکومت ایک بار پھر اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور نومبر 1996 میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنی دوسری حکومت کی مدت پوری نہ ہونے کے بعد ان کا زیادہ تر وقت جلاوطنی کی نظر ہوا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی ہوئی۔ یہ وہ عرصہ تھا جب ملک میں نئے انتخابات، آئندہ انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا تھا۔ 10 اکتوبر 1990 میں آصف علی زرداری پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ فروری 1993 میں رہا ہوئے۔ ان پر مالی بدعنوانیوں، اغوا، اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات۔ آصف علی زرداری نومبر 2004 میں دوسری بار گرفتار ہوئے اور لگ بھگ 8 سال قید گزارنے کے بعد نومبر 2004 میں رہتے ہوئے اس دوران پر قتل، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات تھے۔ 10 جون 1974 R19 میں زرداری نے نیب کی حراست میں چلے گئے۔
لیکن 90 کی دہائی میں سے لمحہ موجود تک کرپشن کے الزامات کی زد میں رہنے والے آصف علی زرداری کا پاناما اور پینڈورا اسکینڈل میں نام نہیں آیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی وجہ سے ملک بھر میں بھونچال تھا۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کیا اور ملک کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا اور آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے۔ اس عرصے میں زرداری نے پارلیمان کو مضبوط کیا اور ہر ترقی اسکینڈل سے عہدہ برا ہو کر سیاسی نظام کو معطل ہونے سے بچایا۔ آخرکار 2013 میں انتخابات کی صورت میں اقتدار ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آصف علی زرداری کے دور حکومت کا ایک اہم ترین کارنامہ 15 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم کا پارلیمان سے متفقہ کے منظور ہونا تھا، مگر ان کے دور حکومت کا اصل کارنامہ جمہوری عمل کا 5 سال پورا کرنا تھا۔ اگرچہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکے تھے، مگر حکومت نے کی چیلنج کے باوجود 5 سال پورے کیے۔ 2011 میں آصف علی زرداری کی حکومت میں میمو گیٹ کی صورت میں ایک بڑے بحران نے جنم لیا تھا۔ ان میں شدت میاں نواز شریف کی جانب سے اس وقت پیدا کی گئی جب وہ سپریم کورٹ میں وکیل والا کوٹ پہن کر پہنچ گئے۔ البتہ 2018 نواز شریف نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا پر میمو گیٹ بنا تھا تو اس وقت مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا کہ 2013 کے انتخابات کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کا الزام لگایا جانے کا مطالبہ کیا، مگر زرداری انتخابات پر اپنے تحفظات کا اظہار کر کے آگے بڑھ گئے اور حکومت کے خلاف احتجاج کا عندیہ نہیں دیا، بلکہ مفاہمت پر فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ 20 سپٹمبر 2020 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف PDM کے نام سے اتحاد تشکیل پایا۔ یہ اتحاد اپنے اندر کئی طرح کے مسائل جنم لینے کے باوجود حکومت کے لیے مشکلات پیدا کیں۔ آصف علی زرداری نے PDM کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کا نام تجویز کر کے اور بلاول بھٹو زرداری کی لانگ مارچ کے سلسلے میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کراتے ہوئے عمران خان کی چھٹی کروائی۔ آصف علی زرداری اس وقت تک پاکستانی سیاست کا ہیرو ہے جب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آصف علی زرداری کا کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک بیٹا بلاول بھٹو زرداری، 2 بیٹیاں آصفہ بھٹو زرداری اور بختاور بھٹو زرداری ہیں۔ آصف علی زرداری کے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے فرزند بلاول بھٹو زرداری اس وقت وزیر خارجہ پاکستان ہیں۔